بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت ناموں میں سے ایک اور بہت ہی پیارا نام القدوس، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر عیب اور نقص سے مکمل طور پر پاک ہے، ایسی پاکی جو انسانی تصور سے بالا ہو۔ القدوس کا ایک معنی برکت والا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نام کا تذکرہ 2 بار آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے اور ہر قسم کے عیب سے مکمل طور پر پاک ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی بھی چیزیں اس زمین میں موجود ہیں، سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہی بادشاہ ہے، ہر قسم کے نقص عیب سے یکسر پاک ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ القدوس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی اللہ ایسی ہستی ہے جو ہر قسم کے عیب، نقص، برائی، ظلم اور زیادتی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پاکیزہ اور کوئی بھی ہستی نہیں ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے القدوس نام کے ذریعے سے رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کی نماز میں رکوع اور سجدے میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ پاکیزگی والا ہے، نہایت مقدس، ہر قسم کے عیب سے مکمل پاک ہے۔ تمام فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدوس نام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وطروں کے بعد ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ وطروں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت ناموں میں سے القدوس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، جہنم سے پناہ مانگ لیجئے اور جنت کا سوال کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔